اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا قاعدہ چل رہا تھا جس کے اندر پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 8 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر 9 کو شروع کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 9، حروف لین۔ حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا کو حروف لین کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے جیم واو زبر جو۔ واو ساکن یعنی اگر واو کے اوپر جزم آ جائے تو اس واو کو واو ساکن کہتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے یہاں پر واو لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیم واو زبر جو پڑھیں گے اس کو۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے جیم یا زبر جئی۔ یا ساکن کس کو کہتے ہیں؟ اگر یا کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو یا ساکن کہتے ہیں، اور یا ساکن سے پہلے والے الفاظ پر زبر ہے، اس لیے یہاں پر یا لین ہوگا۔ واو لین اس کو کہتے ہیں اگر واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو اس پر واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو وہاں پر یا لین ہوگا۔ حروف لین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، اور نرمی سے معروف یعنی الگ الگ جدا جدا پڑھنا ہے۔ ہم نے تختی کے رولز کو سمجھ لیا ہے، اب انشاءاللہ ہم تختی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با واو زبر بو۔ یہاں پر obviously جیسے آپ نے رولز میں پڑھا ہے، واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو وہاں پر واو لین ہوگا۔ تو یہاں پر سیم کنڈیشن ہے، واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے با ہے اور با کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر واو لین ہوگا۔ با واو زبر بو۔ واو لین پہ آپ نے اگین یاد رکھنا ہے، واو لین پہ آپ نے کھینچ کے نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے، ہر ایک لفظ کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ با واو زبر بو۔ با یا زبر بئی۔ یہاں پہ بھی وہی کنڈیشن ہے جو آپ نے پہلے پڑھی تھی، یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے با ہے اور با کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر یا لین ہوگا۔ یا لین پہ وہی کنڈیشن ہے، یا لین کے اوپر آپ نے نہ کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یا لین والے حرف کو آپ نے معروف پڑھنا ہے، یعنی با کو اور یا کو دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ با یا زبر بئی، بو بئی۔ ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں۔ با واو زبر بو۔ با یا زبر بئی، بو بئی۔ تا واو زبر تو۔ تا یا زبر تئی، تو تئی۔ تا واو زبر تو۔ تا یا زبر تئی، تو تئی۔ سا واو زبر سو۔ سا یا زبر سئی، سو سئی۔ سا کو پڑھتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے، سا کو سین نہیں پڑھنا، سا کو سا ہی پڑھنا ہے۔ سا کو ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اور یہی معروف طریقہ ہے، کہ سا کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کو دانتوں کے بیچ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زبان کو اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھیں گے تو آپ سا کو صحیح سے ادا کر سکیں گے۔ سا واو زبر سو۔ سا یا زبر سئی، سو سئی۔ جیم واو زبر جو۔ جیم یا زبر جئی، جو جئی۔ جیم واو زبر جو۔ جیم یا زبر جئی، جو جئی۔ ہا واو زبر ہو۔ ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی۔ ہا واو زبر ہو۔ ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی۔ ہا کو پڑھتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہا کو ہا نہیں پڑھنا، سختی کے ساتھ ہا کو کبھی بھی ادا نہیں کرنا، ہا کو نرمی کے ساتھ حلق سے ادا کریں گے۔ ہا واو زبر ہو۔ ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی۔ خو واو زبر خو۔ خو کو آپ نے پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ خو واو زبر خو۔ خو یا زبر خوئی، خو خوئی۔ خو واو زبر خو۔ خو یا زبر خوئی، خو خوئی۔ دال واو زبر دو۔ دال یا زبر دئی، دو دئی۔ دال واو زبر دو۔ دال یا زبر دئی، دو دئی۔
زال واو زبر زو، زال کو پڑھتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے، زال کو زا نہیں پڑھنا، یعنی زال کو سختی کے ساتھ ادا نہیں کرنا، زال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور زال کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زال کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کو دانتوں کے بیچ میں رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ زال کو صحیح سے ادا کر سکیں گے۔ زال واو زبر زو، زال یا زبر زئی، زو زئی، رو واو زبر رو، رو یا زبر روئی، رو روئی، چونکہ رو کے اوپر زبر ہے اس لیے رو کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ رو واو زبر رو، رو یا زبر روئی، رو روئی، زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی، زا کو آپ نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سئی، سو سئی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سئی، سو سئی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی۔ آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سبق کو یاد کر لیں، اور جو میں نے اوپر آپ کو کنڈیشنز سمجھائی ہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو واو لین اور یا لین سمجھنے میں کوئی پریشانی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں پر ضرور جواب دے دوں گا۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو آپ وہاں پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر سمجھا دوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔